کہ دنیا کائنات کے اندر کسی بھی انسان کا چاہے وہ آپس میں کسی بھی رشتے کے حساب سے تعلق رکھتا ہو، ایک انسان کا دوسرے انسان نے بوجھ نہیں اٹھانا، اور ایک انسان کے معاملات کو دوسرے انسان کے کندھوں پر نہیں رکھا جائے گا۔ یہ قرآن کا واضح طور پر اصول ہے۔ اور اگر اس وجہ سے دیکھا جائے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگائے جائیں تو پھر قرآن کے اندر اس کی کئی ایک مثالیں ہیں، صرف ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت آزر کافر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو مختلف انداز کے اندر دنیا کے اندر سمجھاتے رہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم بار بار اپنے باپ آزر کی بخشش، مغفرت اور ہدایت کی دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دعا کرنے سے منع کر دیا۔ اور یہاں تک کہ جب محشر کا میدان ہوگا، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سامنا اپنے باپ کے ساتھ ہوگا، باپ جب کفر کی صفوں کے اندر ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بھی اپنے باپ کے لیے دعا مانگیں گے، یا اللہ دنیا کے اندر بھی میں اپنے باپ کے ایمان کے لیے، ہدایت کے لیے، کفر اور شرک سے بچنے کی دعا کرتا رہا، لیکن تو نے قبول نہیں کی۔ یا اللہ آج محشر کے میدان میں میرے باپ آزر کے حق کے اندر میری دعا کو قبول فرما اور اس کی مغفرت اور بخشش کا اعلان فرما۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم سے کہیں گے کہ اپنے قدموں کے نیچے دیکھو۔ جب اپنے قدموں کے نیچے دیکھیں گے تو ایک وہ جو جسم حضرت آزر کا پہلے انسان کی شکل کے اندر تھا، اللہ اس کو بجو بنا دیں گے، اور وہ بجو کی شکل کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے اندر ہوگا۔ حضرت ابراہیم اس سے ڈر کر کھین کھا کر پیچھے ہٹیں گے تو اللہ فرمائیں گے کہ ابراہیم یہ تیرا باپ ہی ہے، آج کے دن میں نے جنت کو کافر پر حرام کر دیا ہے، جس طرح میں نے دنیا کے اندر ہدایت اور ایمان کا اس کے بارے کے اندر فیصلہ تیری دعا کے باوجود نہیں کیا، اسی طرح آج معاشر کے میدان کے اندر بھی تیری دعا کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اس تبدیل شدہ شکل کو فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھوا کر جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ تو جب ایک باپ اور ایک بیٹے کے معاملے کے اندر باپ کی وجہ سے ایک بیٹے پر کردار اور شخصیت پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، اسی طرح ایک اور نبی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، حضرت نوح علیہ السلام، ان کے بیٹے جو ایمان نہیں لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے، قیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ قرآن کریم نے پورا نقشہ کھینچا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول نہیں کیا، تنبیہ فرما دی کہ یہ بیٹا تیرے اہل میں سے حقیقی اہل نہیں ہے، لہذا اس کے بارے میں دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ بیٹے کے کافر ہونے کی وجہ سے اب باپ کی شخصیت پر اور ان کے کردار، ان کی شکل، ان کے عظمت اور مقام پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ تو قرآن کریم کے اس قانون کے بعد اب یزید کے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے، یزید کے فسق و فجور کو سامنے رکھتے ہوئے، آدمی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کردار، وہ شخصیت، وہ عظمت اور مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے اندر بیان ہو چکے ہیں، ان کو پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا۔ اسی طرح سیدنا حضرت امیر معاویہ کی مخالفت کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ ہوئی، وہ ایک اجتہادی اختلاف تھا، حقیقت پر مبنی تھا، اور دو بھائیوں کا آپس کے اندر جھگڑا ہو جانا غلط فہمی کی بنا پر، اس کی بھی قرآن نظیر پیش کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر چڑھے گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کر گئے، جب واپس آئے
دیکھا کہ ساری کی ساری قوم موسیٰ بن ظفر سامری کی وجہ سے وہ ایک بچھڑے کی پوجا کر رہی تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے بالوں کو پکڑ لیا، داڑھی کو پکڑ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا، تو نے اس کے ساتھ جہاد کیوں نہیں کیا؟ حضرت ہارون نے کہا کہ بات یہ ہے، میں نے ان کے ساتھ جہاد اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں نگران تھا، کہیں ایسا میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اگر آپ واپس آئے اور میرے جہاد کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے گروہوں کے اندر بڑھ چکی ہو تو آپ مجھے اس غلطی کے کرنے پر آپ مجھے نہ جھنجھوڑے، میں نے اس لیے نہیں کیا۔ فرمایا میرے پیچھے آ کر مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا کہ ایک گروہ جو میری مانگ رہا تھا ان کی نگرانی پر لگا ہوا تھا، اگر طور پر آپ کے پاس آ جاتا تو پھر ہو سکتے ہے کہ وہ بھی پیچھے شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ تو حضرت موسیٰ حضرت ہارون کی آپس کے اندر لڑائی ہوئی۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے جب حضرت ہارون علیہ السلام نے اس غلط فہمی کی وجہ سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون سے کی تھی تو جب اپنی واضح بیان کر دیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے اندر تیری کوئی غلطی نہیں، لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون نے دونوں مل کر پھر اس سامری کا مقابلہ کیا۔ تو علماء نے یہاں پر بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ دو بھائیوں کا آپس کے اندر جھگڑا ہو جانا، لڑائی ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کیا ہے دونوں حق پر، ایک ان میں سے ایک حق پر ہے دوسرا کیا باطل پر ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ دونوں بھائی نعوذ باللہ من ذالک دونوں ہی بھائی کفر پر ہے، دونوں ہی بھائی کیا ہے غلطی پر ہے۔ یاد رکھیے بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اصحاب کی جماعت میں سے اول تا آخر ہر صحابی یہ مجتہد ہے، اور یاد رکھنا مجتہد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان بخشی ہے کہ المجتہد میں سے جب بھی کوئی اجتہاد کرنے والا اجتہاد کرتا ہے اگر وہ درستگی کو پہنچ جائے اللہ اس کو 2 اجر نصیب کرتے ہیں، اور اگر اس سے خطا ہو جائے غلطی ہو جائے اللہ اس کو 1 اجر پھر بھی عطا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ دونوں صحابہ کی مقدس جماعت میں سے ہیں، یقیناً ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، آپ کی عظمت، آپ کی شان بہت بلند ہے، اور وہ اس امت مسلمہ کے اندر انبیاء کی جماعت کے بعد 3 خلفاء کے بعد سب سے اونچے مقام والے ہیں، لیکن ان 2 حضرات کا آپس کے اندر مجتہدانہ خطا کی وجہ سے لڑائی کر لینے کا یقیناً یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ایک حق پر تھا تو دوسرا ناحق پر تھا، دوسرا باطل پر تھا، غلط فہمی کی بنا پر کسی اور کی وجہ سے کسی اور کی سازش سے آپس کے اندر لڑائی ہوئی ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اب اس بات کو سامنے رکھ کر یہ کہا جائے کہ نعوذ باللہ من ذالک سیدنا حضرت امیر معاویہ دشمن اسلام تھے، سیدنا حضرت امیر معاویہ دشمن اہل بیت تھے اور دشمن قرآن تھے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ سیدنا حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، اور اصحاب پیغمبر کے بارے کے اندر یاد رکھیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز کو تولنے کے ایک ترازو ہوتا ہے، سونے کو تولنے کا ترازو الگ ہے، لکڑی کو تولنے کا ترازو الگ ہے، سونے والے ترازو پہ لکڑی کو نہیں تولا جا سکتا، لکڑی والے ترازو پہ سونے کو نہیں تولا جاتا، اور اصحاب پیغمبر اس امت محمدیہ کے لیے سونے سے بھی بڑھ کر حیثیت رکھتے ہیں، تو ان کے لیے جو ترازو اللہ اور اس کے رسول نے لگایا ہے وہ قرآن اور سنت ہے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے یا محبوب پیغمبر کا فرمان ہے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب صحابی رسول ہے، جب ان کے کردار کو، ان کی شخصیت کو، ان کی صحابیت کو اور ان کے مقام کو دیکھنا ہوگا تو پھر اصحاب پیغمبر کے اس ترازو پر دیکھنا ہوگا جو رب کا قرآن ہے یا محبوب مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے اس شخصیت کے بارے کے اندر کیا فرمایا۔ اور پھر یاد رکھیے قرآن و سنت کے اندر، قرآن و سنت کے اس ترازو کے بعد اگر مورخین نے تاریخ کی کتب کے اندر کچھ روایات اگر لکھی ہیں تو یاد رکھیے اس پر اصحاب پیغمبر کے کردار کو
تول کر اس کو حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ کیوں حجت نہیں بنایا جا سکتا؟ علامہ نور الحسن بخاری رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا کہ دیکھیے جس وقت قرآن آ گیا، تعلیمات پیغمبرانہ اسلام آ گیا، اور پھر اسلام کے بارے کے اندر یہ کہہ دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام کے مکمل ہو جانے کے بعد وہ کتب جو آسمان سے اتری تھی، اللہ نے فرشتوں کے ہاتھوں سے لکھوا کر انبیاء کی طرف بھیجی تھی، جنہیں تورات، زبور اور انجیل کہا جاتا ہے، قرآن اور پیغمبر کے فرمان کے بعد اب وہ بھی حجت نہیں رہی۔ اب قرآن و حدیث کے مقابلے کے اندر اب ان کی بھی کوئی دلیل اسلام والے کے لیے، ایمان والے کے لیے، اسلام کے مکمل ہو جانے کے بعد اب تورات و زبور اور انجیل کی کسی دلیل کو بھی نہیں مانا جا سکتا۔ اور جب قرآن و سنت کے مقابلے کے اندر تورات و زبور اور انجیل کو بھی نہیں مانا جا سکتا، تو پھر اصحاب پیغمبر کے دور کے بعد جو تاریخ لکھی گئی اس کو دیکھ کر اصحاب پیغمبر کی کردار کشی کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کے اندر یاد رکھیے، اللہ نے پہلے جتنی بھی کتابیں اتاری ساری کی ساری کتابیں فرشتوں سے لکھوا کر نبی کو دی ہیں، لیکن یہ صحابہ کا اعزاز ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا، فرشتوں سے لکھوا کر نہیں اتارا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کے سینے پر اتارا، اور سینے پر اتارنے کے بعد اصحاب پیغمبر کی جماعت نے اس کو لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے خود لکھوایا ہے۔ اور قرآن کریم اس کے بارے کے اندر دو گواہیاں پیش کرتا ہے۔ پہلی گواہی یہ ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ کوئی بھی انسان قرآن کریم کے تقدس، اس کی حرمت اور اس کے احترام کی خاطر کوئی بھی انسان قرآن کریم کو ناپاکی کی حالت کے اندر نہیں چھو سکتا۔ اس قرآن کو صرف وہی ہاتھ چھو سکتے ہیں جو پاکیزہ ہوں۔ جب میرے اور آپ کے لیے یہ حکم کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے اگر چھوئیں، جب قرآن کریم ایک نسخے کے اندر موجود ہے تو اس کو صرف پاکیزہ ہاتھ ہی چھو سکتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے جب قرآن کو لکھوایا تھا اس وقت کیا یہ حکم نہیں تھا لا یمسہ الا المطہرون؟ آج جس طرح یہ حکم ہے ہم میں سے کوئی ناپاکیزہ حالت کے بغیر قرآن کو چھو نہیں سکتا، اسی طرح ناپاکیزہ ہاتھ ہی اسی وقت یقیناً اللہ کے قرآن کو، اللہ کے کلام کو لکھنے والے تھے۔ اور آگے چلیے دوسری گواہی یوں ملتی ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہاتھ جنہوں نے قرآن کریم کو لکھا ہے وہ شان والے ہیں، وہ عظمت والے ہیں۔ جب اللہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ ہاتھ پاکیزہ ہیں، وہ ہاتھ پاک ہیں، شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، ان کا رتبہ بلند ہے، ان کی عظمتیں بلند ہیں، تو پھر ایک ہاتھ کی گواہی نہیں، علماء مفسرین نے لکھا ہے اس ایک ہاتھ کی گواہی کی وجہ سے اللہ اس انسان کے ظاہر اور باطن کی پاکیزگی کی گواہیاں بیان کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کے اندر اور قرآن و سنت کے اندر کوئی بھی فضیلت نہ آتی تو اللہ کا یہ کہہ دینا کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کو لکھا، ان کے ہاتھ بلندیوں والے ہیں، شان والے ہیں، وہ میرے جنہوں نے قرآن کریم کو لکھا وہ پاکیزہ لوگ ہیں۔ جب یہ کہہ دیا اتنی عظمت کافی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مقامات پر سیدنا حضرت امیر معاویہ کے فضائل کو بیان کیا۔ معجم طبرانی کی روایت ہے، سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کی زوجہ حضرت ام حبیبہ کے گھر کے اندر حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، اچانک دستک ہوئی، آپ علیہ السلام نے باندی کو بھیجا جو حضرت ام حبیبہ کے گھر کے اندر خادمہ تھی، کہا کہ جاؤ پتہ کرو کون ہے۔ پتہ کیا تو باہر سے جواب آیا امیر معاویہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو۔ وہ اندر آئے، عمر اس وقت 18 سال تھی۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، معجم طبرانی کی روایت ہے، حضرت امیر معاویہ کے کان کے اوپر ایک قلم تھا جو انہوں نے یہاں پر لگا کر رکھا ہوا تھا۔ آپ اندر آئے، حضور نے دیکھا، پوچھا کہ امیر معاویہ تو نے یہ قلم کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ لکھنے کے لیے، اور میں اس قلم کو آپ کی وحی کو لکھنے کے لیے، آپ پر اترنے والی وحی کو لکھنے کے لیے اور آپ کے خطوط کو لکھنے کے لیے اب میں نے اس قلم کو صرف کر دیا ہے۔
اور میں اس کو ہر وقت کان پہ رکھتا ہوں کہ کسی وقت بھی آپ مجھے بلائیں اور میرے پاس قلم نہ ہو آپ مجھ سے لکھوائیں، میرے پاس قلم نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، موجم طبرانی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ امیر معاویہ میں تو اسے جو وہی لکھواتا ہوں یہ اس لیے نہیں لکھواتا کہ یہ میرا کام ہے، بلکہ اس کا حکم مجھے اللہ نے خود دیا ہے۔ اور پھر آگے خود بیان فرمایا، میرے پاس جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آ کر مجھے حکم دیا کہ امیر معاویہ سے تم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی کو لکھوایا کرو، کتابت کروایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قوی بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ سیدنا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری گفتگو سن رہی ہیں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے امیر معاویہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب حکومت کی قمیض تجھے پہنائی جائے گی۔ حضرت ام حبیبہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میرے بھائی کو حکومت ملے گی؟ حضور علیہ السلام نے 20 سال پہلے پیشین گوئی فرما دی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیا اے ام حبیبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خود بیان کیا ہے کہ امیر معاویہ کو حکومت ملے گی، تو فرمایا کہ ان کے لیے دعا کر دو۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ جب ان کو حکومت مل جائے اس وقت ان کو ہادی بھی بنانا، ان کو مہدی بھی بنانا۔ یہ خود بھی ہدایت پر رہیں، لوگوں کو ہدایت پر لے کر چلے۔ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ کے بارے کے اندر کہ حضرت امیر معاویہ کو اگر کسی نے دیکھ لیا ہوتا، ان کی شخصیت کو، ان کے کردار کو کسی نے دیکھ لیا ہوتا تو وہ یقیناً سمجھ جاتا کہ اللہ کے پیغمبر نے قیامت کے قریب جس امام مہدی کے بارے کے اندر اور اس کے کاموں کے بارے کے اندر پیشین گوئی فرمائی ہے، وہ اس وقت اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وہ امیر معاویہ کے اندر دیکھ سکتا تھا۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی وہ دعا جو حضرت امیر معاویہ کے بارے کے اندر حضور نے فرمائی تھی کہ اللہ تو اس کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، میں نے اپنی زندگی کے اندر کھلی آنکھوں سیدنا حضرت امیر معاویہ کے بارے کے اندر دیکھ لیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سیدنا حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے، ان کو شاہانہ لباس کے اندر دیکھا، کہا کہ اے امیر معاویہ کیا بات ہے، جب حضور کی وفات ہوئی تھی اور آپ کا جسم اطہر چارپائی پر پڑا ہوا تھا اور ہم پیغمبر کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، اس وقت جو پیغمبر کے جسم پر جو لباس تھا اس کے اوپر تو 8 پیوند لگے ہوئے تھے اور تو آج شاہانہ لباس کے اندر چلتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جبے کے سارے بٹن کھول دیے اور اس کو اتار کر نیچے والا قمیض دکھایا، کہا امیر المومنین مجھے بھولا نہیں ہے، اگر پیغمبر علیہ السلام کے جبے پر اور آپ کی قمیض پر 8 پیوند لگے ہوئے تھے تو امیر معاویہ کی قمیض پر 16 پیوند لگے ہوئے ہیں، آپ گن سکتے ہیں۔ اور یہ جو جبہ میں نے پہن رکھا ہے اسلام کے غلبے کے لیے، یہود و نصارہ کے بادشاہوں کے غلبے کے لیے، کہ وہ یہ نہ کہیں کہ مسلمان غریب ہے، میں نے ان کو مغلوب کرنے کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے اس جبے کو پہن رکھا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا میں جب سے اسلام کے اندر داخل ہوا ہوں آج تک مجھے کوئی بھی لاجواب نہیں کر سکا۔ اے امیر معاویہ تو پہلا وہ باعث شخص ہے کہ تو نے یہ بات کہہ کر مجھے لاجواب کر دیا۔ اور ایک خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یاد رکھو میرے صحابہ امیر معاویہ کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ اسلام کے بادشاہوں میں سے یہ وہ بادشاہ ہے کہ جس کی وجہ سے کسریٰ کی آنکھیں بھی نیچے ہو جاتی ہیں، کیسر کی آنکھیں بھی نیچے ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے سیدنا حضرت امیر معاویہ کے فضائل جو اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمائے، جو سیدنا فاروق اعظم نے بیان فرمائے، جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی صحابی کو دیکھا۔ اب ان فضائل کو سامنے رکھ کر آپ ان کی شخصیت کو پہچانیں، تاریخ کے کسی پراپوگنڈے کو سامنے رکھتے ہوئے جب بھی آپ کسی صحابی کو پرکھیں گے تو پھر یاد رکھیے اس تاریخ کے اوپر پرکھنے کی وجہ سے ہم خود ذلو و اذلو کا مصداق بنیں گے، خود بھی اپنے ایمان کو کٹہرے اسلام والے کٹہرے سے شاید باہر نکال لیں اور شاید دوسروں کو بھی گمراہ کر ڈالیں۔ اس لیے جب بھی کسی صحابیت کو پرکھنا ہو قرآن و سنت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آخری گزارش، آنے والے الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں اس کے اندر شریعت کا ایک سبق ہے، وہ ذہن کے اندر رکھیے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ یہ جو ووٹ ہوتا ہے
اللہ تبارک و تعالی علماء مفسرین نے لکھا ہے یہ ایک گواہی ہے، یہ ایک شہادت ہے۔ پہلی بات اس آیت کے تحت علماء نے لکھی ہے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے، یعنی کوئی بندہ اس وجہ سے کہ میں ووٹ نہیں دیتا اور اس لیے نہ دے، اور وہ یہ کہے کہ میرے ذہن کے اندر اور میرا ضمیر کسی پر مطمئن نہیں ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے ووٹ دینا قرآن کی اس آیت کے تحت فرض عین ہے ہر انسان پر۔ دوسری بات قرآن و سنت یہ بیان کرتا ہے کسی کے بارے کے اندر یہ جو ووٹ دینا ہوتا ہے یہ کسی کے بارے کے اندر گواہی دینی ہوتی ہے، میں اس کے ایمان کی، اس کے اسلام کی، اس کے کردار کی، اس کی شخصیت کے، اس کے اخلاق کی گواہی دیتا ہوں۔ میری نظر کے اندر یہ انسان حسن سلوک کرنے والا ہے، ایمان کے لحاظ سے، اسلام کے لحاظ سے اچھا ہے، ملک عزیز پاکستان کے ہر معاملے کے اندر یہ امانت دار انسان ہے، اور لوگوں کی خیر خواہی کے اندر بھی یہ انسان درست ہے، اس کے بارے کے اندر یہ گواہی دینی ہے۔ علماء نے لکھا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے